سورہ بقرہ آیت نمبر 177 177 پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 6 ابتدا سے، رکوع نمبر 6 ابتدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں کہ آپ اپنا منہ کر لو قبل المشرقی، مشرق کی طرف، والمغربی یا مغرب کی طرف، ولکن البر لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر، والملائکہ اور فرشتوں پر، والکتاب اور سب کتابوں پر، والنبیین اور پیغمبروں پر، وآت المال علی حبہ اور دے اپنا مال اللہ کی محبت پر، ذوی القربى رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین محتاجوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ دیا کرے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور اپنا وعدہ پورا کرنے والے اپنے وعدے کو جب وہ وعدہ کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء سختی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین البأس اور لڑائی کے وقت میں، اولئک الذین صدقوا یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ کے عذاب کا تذکرہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کا تذکرہ کیا اور کہا کہ فما اصبرهم علی النار، یہ آگ پر کتنا ایک صبر کر لیں گے، اور پھر اس سے پہلے کہا کہ ولا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم۔ تو ان کے لیے جب عذاب کی وعیدیں سنائی گئیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو نماز سب سے، وہ ایک عقلی دلیل دیتے تھے، کہتے تھے دیکھو نماز سب سے افضل عبادت ہے، اب جب سب سے افضل عبادت ہے تو دیکھو افضل عبادت جس طرف ہم منہ کر کے کر رہے ہیں اس طرف تو آپ بھی کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہمارے لیے اتنے عذابات کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی اعتراض کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، ان کے جواب میں فرما دیا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے، نیکی ہے۔ اور پھر ایمان سے لے کر اعمال صالحہ تک، آخر تک تذکرہ کیا اجمالی طور پر، اس کا آگے میں نے عرض کیا یہ احکامات شروع ہو رہے ہیں، تو اب یہ احکامات کو اجمالی طور پر ذکر کر رہے ہیں، جو اس میں چند احکامات، سارے احکامات نہیں ذکر کیے، اجمالی طور پر موٹے موٹے احکامات، پھر اس کے بعد تفصیلی احکامات شروع ہوں گے، اور جو کل کا سبق ہے اس میں جو قصاص ہے اس کے احکامات سے سبق شروع ہوں گے، اور پھر اس کے بعد آگے رمضان اور وغیرہ سارے احکامات شروع ہوں گے۔ تو آج کے سبق میں اجمالی طور پر یہ ان احکامات کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ ایک معنی مفہوم کے لحاظ سے ایک جامع اور معنی آیت ہے کہ جن میں اکثر احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ صرف نیکی یہ نہیں ہے، نیکی صرف اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی یہ کہے کہ جی میں کوئی سے کہے جی تو اچھا آدمی نہیں ہے، یار میں کیسا اچھا آدمی نہیں ہوں،
میں کیسے اچھا آدمی نہیں، میں تو جھوٹ نہیں بولتا. انہوں نے کہا صرف جھوٹ نہ بولنا نیکی نہیں ہے، اور بھی بندے کو اچھا کام کرنے پڑتے ہیں. یا کوئی کسی سے کہے کہ بھائی تو اچھا آدمی نہیں ہے، بھائی جی کیسا اچھا آدمی، تو نماز نہیں پڑھتا، تو نماز، وہ کہے گا یار میں نماز تو نہیں پڑھتا لیکن میں کسی کا دل تو نہیں دکھاتا. کہ کسی کا دل دکھانا یہ صرف مجاہدہ نیکی نہیں ہے، بلکہ اور بھی اللہ کے احکامات ہیں، اور بھی اللہ کے احکامات ہیں. تو اسی طرح وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں جس طرف تم منہ کرتے ہو، تو پھر ہمارے لیے کیسے عذاب ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے اس کو جواب دے دیا کہ صرف قبلے کی طرف رخ کر لینا یہ کافی نہیں، بلکہ قبلے کی طرف رخ کر کے تم ایمان کس پہ لا رہے ہو؟ جس کے قبلے کی طرف، جس کے حکم کی تم بظاہر ایک اطاعت کا ایک تو نے حلیہ جو بنایا ہوا ہے، حقیقت میں تم رخ کس کی طرف کر رہے ہو؟ عبادت کس کی کر رہے ہو؟ نیکی تو یہ ہے تم سب سے پہلی بات یہ کہ تم ایمان لو، اللہ پر ایمان لے. من آمن باللہ، نیکی تو یہ ہے تم ایمان، نیکی کرنے والا وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے کا، والیوم الاخر، قیامت کے دن پر ایمان. اللہ پر ایمان لانا یہ تو ہمارے سامنے، قیامت کے دن پر ایمان لانا کیا ہے کہ اس کو برحق سمجھے اور اس کی تیاری کرے. والملائکہ، فرشتوں پر ایمان لائے. اچھا فرشتوں پر ایمان اس لیے کہ یہ جو یہود و نصارہ تھے، بس یہ کافر تھے نا، یہ آگے آئے گا اس کا تذکرہ، ہم پہلے اس بارے میں گزر چکے ہیں کہ کہتے تھے کہ جبرائیل جو کہ احکامات لاتے ہیں نا، اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے. جبرائیل پہلے بھی ہمارے باپ دادا کے خلاف عذاب لے کے آیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا اصلی دشمن ہے، اس کے ہم بات نہیں کرتے. کہ نہیں، اجمالی طور پر فرشتوں پر ایمان لانا کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ برحق ہیں، اور جو فرشتے اللہ کا حکم لے کر دنیا میں آتے ہیں، پیغمبر پر انہوں نے لائے ہیں، پیغمبر تک اللہ کا احکامات پہنچائے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے صحیح اور برحق ہے، صحیح اور برحق ہے. پھر والکتاب، کتابوں پر. اب عمل کے لیے تو ہمارے لیے صرف قرآن مجید کتاب ہے، لیکن اجمالی طور پر کہ ساری جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنی بھی صحائف اترے، تورات، زبور، انجیل، صحائف جتنے بھی اترے، یہ سارے صحائف اور ساری کتابیں بالکل برحق ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں. اور یہ ان کے اندر جو اللہ نے احکامات بھیجے وہ بالکل صحیح اور برحق بھیجے، جس پر ظلم والا کوئی حکم نہیں تھا. اب عمل ہم نے کرنا ہے، عمل ہم نے صرف قرآن مجید پر کرنا ہے. احکامات ہمارے لیے جو قابل عمل ہے وہ قرآن مجید کے جو احکامات ہیں یہ قابل عمل ہیں. بقیہ جو سابقہ کتابیں ہیں ان کے احکامات ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہیں. ہاں ان کتابوں میں اور اس میں ایک چیز جو مشترک ہے وہ عقیدہ توحید ہے، وہ عقیدہ توحید ہے جس کا تذکرہ سب سے پہلے گزرا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ والنبیین، تمام انبیاء پر ایمان لانا، کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، یہ امت تو ویسے بھی امت وسطہ ہے اور سارے انبیاء کرام کی گواہی دے گی. باقی امتیں جب انکار کریں گی تو یہ امت گواہی دے گی کہ اللہ یہ جو نبی بات کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح اور ٹھیک بات کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا پیغام ٹھیک پہنچایا ہے، پہنچانے کا حق ادا کیا ہے، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ تو امت گواہی دے گی. تو تمام انبیاء پر اجمالی طور پر ایمان لانا کہ سب انبیاء برحق ہیں، جتنے بھی نبی اللہ کی طرف سے آئے ہیں سب برحق ہیں. اور پھر نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری پیغمبر رسول ہے، اللہ آخری پیغمبر. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، جو صحیح انبیاء کرام، جن جو برحق انبیاء کرام، وہ سب برحق ہیں. اور پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی دعوے دار ہیں سب جھوٹے ہیں. وآت المال علی حبہ. پھر دیکھیں زکوٰۃ کا تذکرہ بعد میں کیا، نماز کا تذکرہ بعد میں کیا ہے. پہلے نفلی صدقے کا بات، وآت المال علی حبہ کا مطلب نفلی صدقہ ہے، یہاں سے مراد نفلی صدقہ ہے. زکوٰۃ جو ہے اس میں صدقات واجبات ہیں، یہاں سے مراد بعض علماء فرماتے ہیں، بعض مفسرین کے لیے نفلی صدقہ یہاں سے مراد ہے. بعض یہ فرماتے ہیں کہ نفلی نہیں ہے، اس سے مراد جو رشتہ دار وغیرہ ہے یا مسکین ہے، ایک آدمی صاحب استطاعت ہے، ایک آدمی صاحب استطاعت ہے، وہ زکوٰۃ تو دیتا ہے اپنی جگہ پر، لیکن اگر اللہ نے اس کو استطاعت دی ہوئی ہے اور اس کے باوجود وہ دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی مجبور ہے، کوئی مسکین ہے مجبور ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعی مجبور ہے، تو اور یہ اس کی مدد بھی کر سکتا ہے، اللہ نے وسعت بھی دی ہوئی ہے، تو اب اس صورت میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آدمی پر صدقہ دینا یہ ضروری ہے، اس آدمی کے لیے اس کی مدد کرنا یہ ضروری ہے. جیسے مثال یہ سمجھ لیں، یہ اس کو اخلاقی فریضہ کہتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں نا، کوئی آدمی جا رہا ہو، موٹر سائیکل پر جا رہا ہو یا سائیکل پر جا رہا ہے، اور اس نے پیچھے جو ہے نا وہ آٹا رکھا ہوا ہے،
یا چینی رکھی ہوئی ہے یا کوئی اور ایسی چیز رکھی ہوئی ہے جس کے تھیلے میں سوراخ ہوا ہے اور وہ بہی جا رہا ہے، تو سب اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں روک بھائی یہ چیز میری نقصان ہو رہی ہے۔ یا مثال کے طور پر موٹر سائیکل والے جا رہے ہیں، اسے سٹینڈ اوپر نہیں کیا ہوا، تو سارے اپنا ایک اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں کہ بھائی سٹینڈ، آج کل تو اتنے تک بھی ہے کہ بعض لائٹ آن ہو تب بھی کہتے ہیں بھائی لائٹ، حالانکہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہوتا، نقصان نہیں، لیکن ایک عادت کے بغیر ضرورت کی ایک چیز چل رہی ہوتی ہے تو اس میں کہتے ہیں بھی لائٹ بند کرو، اس میں ایک اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ایک صاحب استطاعت اور صاحب وسعت کے سامنے جب کوئی آ جائے، وہ دیکھ لے، اس کے معلوم ہو کہ فلانی جگہ پر بندے فلانے لوگ ہیں اور میں ان کی مدد کر سکتا ہوں، مجھے اللہ نے وسعت دی ہے اور واقعی ان کو ضرورت بھی ہے، تو پھر میرے لیے ضروری ہے ان کی مدد کرنا۔ اگر میں مدد نہیں کروں گا تو میں گناہگار ہوں۔ زکوٰۃ کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ اس کو کہتے ہیں وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، یہ گویا اخلاقی فریضہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اخلاقی فریضہ ہے۔ اس میں پھر سب سے پہلا تذکرہ ذوی القربى کا ہے، اور زکوٰۃ میں بھی سب سے پہلا حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت، صدقہ ہو یا زکوٰۃ ہو، اس کو دیتے وقت سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کہ اصل میں یہ جو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے نا، تو اللہ کا حکم پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ اپنے بندے کی اصلاح بھی فرما رہے ہوتے ہیں، کہ دیکھو جہاں پر انسان کا دل کرتا ہے، جہاں پہ ہا ہو ہوتی ہے، جہاں پہ واہ واہ ہوتی ہے، وہاں پہ تو ہر ایک دیتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے کسی رشتے دار کو دے دو گے، اس نے شاید واہ واہ نہیں کرنی، ہاؤ ہو نہیں کرنی، شاباشی تجھے نہیں دینی، اب وہاں پہ دینے کا دل نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات ایسے تک کہ آدمی کی اصلاح بھی ہو، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مقصد اس کا یہ نہ ہو کہ میری واہ واہ ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو۔ دیکھو اعلیٰ حبہ، اس کی محبت پر، اللہ کی محبت پر کوئی بھی انسان نیک کام کرے، خصوصاً یہ صدقہ کا جو ہے مالی عبادت جو ہے اس کا، تو اللہ کی محبت میں، اللہ کے لیے، یا اللہ یہ تیرے لیے مال تو نے دیا، یہ تیرا بندہ تھا یا اس کی تکلیف تھی، تیری محبت میں نے اس کو دے دیا۔ دیکھو ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور بچہ اس کو دیکھ لیں، ایک مولانا فرمانے لگے کہ اللہ نے ان کو وسعت دی ہوئی تھی، وہ فرمانے لگے کہ ایک بندہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ حضرت میرا بیٹا ہے اور اس کے دل میں سوراخ ہے اور ڈاکٹر 2 لاکھ روپے خرچہ مانگتا ہے، اور میں غریب آدمی ہوں، میں 2000 بھی شاید میں نہیں کر سکتا، اور 2 لاکھ تو بہت زیادہ ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اس کو دیکھا تو میرے اپنا بچہ اس کو مجھے نظر آیا، یعنی اس کی شکل میرے بچے سے ملتی جلتی تھی، حالانکہ اس سے پہلے میرا کوئی ایسا پروگرام تھا نہیں اس کو دینے کا، لیکن اس نے جب کہا اور بچے کو میں نے دیکھا، اس کے بچے کی شکل اور میرے بیٹے کی شکل ملتی جلتی، تو میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ یہ تیرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آج اللہ نے تجھے وسعت دی ہوئی ہے، تو میں نے فوراً صرف اس وجہ سے اس کو اللہ کی محبت میں دے دی کہ یہ میرے بیٹے سے ملتی جلتی ہے، اس کو میں نے اس کو دے دی، 2 لاکھ روپے دے دیے، اس نے میرے بیٹے کرا دیا۔ تو جو آدمی، دیکھو اللہ غیرتی بادشاہ ہے، جو آدمی اللہ کی محبت میں کسی فقیر کو دیکھے، کسی مجبور کو دیکھے اور اس کی مدد کرتے ہیں، اور مدد یہ ضروری نہیں ہے کہ پیسے کے ذریعے سے ہو، جتنا کسی سے کوئی تعاون ہو سکے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین ہوا ہے جو لوگوں کو فائدہ دے، اب فائدہ ضروری نہیں ہے کہ مال کے ذریعے کسی کو پہنچا سکتے، جانی فائدہ، زبانی، آپ کی زبان کہیں پہ استعمال ہوئی، اس سے دوسرے کو فائدہ پہنچ گیا، آپ 2 قدم چل کے گئے کسی کے ساتھ، اس کے ذریعے کسی کا فائدہ ہو گیا، کسی کا کام نہیں بننا تھا، آپ نے 2 لفظ استعمال کر لیے، اس کا کام بن گیا، مشکل حل ہو گئی، یہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ یا آپ نے دیکھا کہ فلانی جگہ پر فلانے آدمی کو کوئی مجبوری ہے، میں اس کا کام کر سکتا ہوں، اس کو نہیں پتا کہ میں اس کا یہ کام نکال سکتا ہوں، میں اس کا یہ کام کر سکتا ہوں، جائز کام، یہ بات یاد رکھنا، جائز، یہ ساری جو صورتیں میں کر رہا ہوں یہ جائز ہے، جائز کاموں میں، ہاں یہ نہ ہو کہ ناجائز کام یہ کر رہے، جائز کام ہے میرا، کوئی وہ پھنسا ہوا ہے، کسی آدمی کو پتا ہے کہ اس کا یہ جائز کام پھنسا ہوا ہے اور میں کر سکتا ہوں، میرا تعلق ہے جس طرح بھی میں کر سکتا ہوں، اس کا یہ جائز حق بھی ہے، جو اس کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے، یہ نہیں کہنا جائز کوئی،
جائز۔ اور پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس کا دل خوش کروں گا، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے گا، اور وہ اس کا کام کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی محبت میں کام کرنا، اللہ کی محبت میں، اور اس کو کرے، یہ ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا۔ اور مسلمان ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میرے ذمہ کسی کا کام پڑتا ہو جو میں کر سکتا ہوں، تو کسی دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، میں اس کے کہیں بغیر اس کا کام کروں، اس کے کہیں بغیر میں اس کا کام کروں، تاکہ اس کا دل خوش ہو، مسلمان کا دل خوش ہو۔ تو جب خیر الناس من ينفع الناس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تم سب میں سے بہترین ہوا جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اور اگر بہت سارے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ فلانا ہے نا، میں اس کی کس طریقے سے پاؤں کاٹوں، کس طریقے سے اس کو جڑ سے میں کاٹوں، تو کیا خیال ہے؟ پھر جب یہاں پہ خیر الناس من ينفع الناس ہے، فائدہ پہنچانے والا سب سے بہترین ہے، تو نقصان پہنچانے والا سب سے ذلیل ترین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے ہمیشہ ہماری کوشش ہونی چاہیے ایک دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ یہاں پر مالی جو ہے نا عبادت کی تذکرہ ہو رہا ہے، تو کہا کہ پہلے رشتہ دار پھر یتیم، رشتہ دار پھر یتیموں کا تذکرہ، پھر مسکین جو محتاج ہے اس کا تذکرہ، پھر وابن السبیل مسافر ہے، دیکھتے ہیں اس کو ایک مسافر ہے، اب اس کے بعد پیسے سے گم ہو گئی، آزاد راہ ختم ہو گئی، یا اس کو بھوک لگی ہے، اس کو کھانا کھلا دیا، کیونکہ اب تو الحمدللہ ہوٹلوں کا انتظام ہے، لیکن بہت سے مسافر ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ہوٹل میں بھی نہیں کھانا کھا سکتے، یا ان کے پاس پیسے اتنے نہیں ہوتے ہیں، اور یا پھر ہوٹل کا کھانا ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے مریض ہوتے ہیں، کھا نہیں سکتے، ہوٹل کا پیسے بھی ہیں سب کچھ ہے، لیکن وہ کھانا ایسا ہے کہ مریض ہے، کھا نہیں سکتے۔ تو ہم نے دیکھا کہ مسافر ہے، ہم اس کی جو ہے نا وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی میں خدمت کر سکتا ہوں، تو ہم نے اس میں سعادت سمجھے۔ خیر خواہی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں اپنی سعادت سمجھ کر اس میں حصہ ڈالا کرے، جس میں مسلمانوں کا، ملک کا، ملت کا، قوم کا فائدہ ہو، اپنی سعادت سمجھے کہ اللہ ہمیں اس میں استعمال کرے۔ جو اس قوم کی، ملت کی خدمت میں استعمال ہو جائے، اس آدمی کو اپنی سعادت سمجھنی چاہیے کہ میں اس قابل بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں بنایا، اس میں استعمال کیا۔ ورنہ لوگ تو بہت سارے کام تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، لیکن کسی کی خدمت میں کام آ جاؤ، کہہ رہے ہیں خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت سے، اور جس کو خدا مل گیا، اللہ مل گیا، اس کو کیا چاہیے؟ پھر اس کے بعد اور والسائلی، مانگنے والے، اور پھر رقاب اور گردنیں چھڑانے والے، مثلا رشتہ داروں میں یا اپنے دوست احباب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی قیدی ہو گیا اور ناحق قید ہو گیا، تو ہم اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اس کو چھڑائیں۔ ناحق اگر قید ہو گیا، اگر حق قید ہو گیا تو اس کا فدیہ وغیرہ یا اس کا جو بدلہ ہے وہ دلانا۔ لیکن اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ڈاکو ہے اور پھر ہم اس کے ڈاکے چھپائیں، یا کوئی مجرم ہے جو قوم کا مجرم ہے یا ملت کا مجرم ہے یا وطن کا مجرم ہے، تو پھر یا اس لیے ہم اس کا جو ہے نا وہ عیب چھپا دیں، اس کی غلطی چھپا دیں، اس کا جرم چھپا دیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا میرا جاننے والا ہے یا میرا فلان دوست ہے، تو یہ بذات خود ایک غداری ہے، بذات خود ایک غداری ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو ملت اور قوم کا دشمن ہو، اس کو پہلی تو بات کی کوشش ہی ہو، کسی کے اندر کوئی عیب دیکھو، یہ بات سمجھو، کسی کے اندر کوئی عیب دیکھو تو کوشش یہ کرو کہ پہلے اس کو سمجھاؤ، دوسروں کو بتانے سے پہلے اس کو سمجھاؤ، بھائی یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ آپ غلط کر رہے ہو، اس میں آپ کا نقصان ہے۔ اور اگر وہ نہ سمجھے اور اس سے دیکھو کہ آپ دوسروں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، تو پھر لوگوں کو بتلاؤ، یہ پھر چغلی میں بھی نہیں آئے گا، غیبت میں بھی نہیں آئے گا، پھر لوگوں کو بتاؤ کہ تاکہ لوگ اس کے نقصان سے بچ جائیں، لوگ اس کے نقصان سے بچ جائیں۔ اور پھر فرمایا واقام الصلاۃ، پھر اس کے بعد نماز کا تذکرہ، نیک کاموں کا تذکرہ، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ، نماز کی تفصیلی احکامات انشاءاللہ اپنے موقع پر بیان کیے جائیں گے، زکوٰۃ کی تفصیلی احکامات اپنے موقع پر بیان کیے جائیں گے۔ ہاں یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ اکثر اوقات جہاں پہ نماز کا تذکرہ وہاں پہ زکوٰۃ کا بھی ساتھ تذکرہ ہو جاتا ہے، یا زکوٰۃ کا تذکرہ وہاں پہ نماز کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے۔ یہ اہم عبادات ہیں، اس لیے سب سے زیادہ قرآن میں ان کا تذکرہ ہے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، نیک کام بتا رہے ہیں کہ نیکی تو یہ ہے کہ وعدہ کر کے پورا کرو۔ تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تیرے احکامات کو مانیں گے، تیرے جو نبی آئے گا اس کی تصدیق کریں گے، تو تم تو اپنے وعدے سے پھر رہے ہو۔ تو مومن تو وہ ہے، ایمان والا تو وہ ہے، نیک آدمی تو وہ ہے جو وعدہ کر کے وعدے کو پورا کرے۔ والصابرین فی البأساء، اور صبر کرنے والے، یعنی نیکوکار وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے فی البأساء۔ یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں بأساء سے مراد جو ہے وہ بھوک ہے، بأساء سے مراد بھوک ہے کہ آدمی کو بھوک لگے اور اس میں صبر کرے، واویلا نہ کرے سختی میں۔ اور والضراء، اور تکلیف میں، تکلیف سے مراد جو ہے وہ یہاں پر وہ ہے بیماری،
کوئی بھی بیماری ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی بیمار ہوتا ہے، آدمی بیمار ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے، اس پر بیماری پر صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ میں اس کو اس کے گوشت سے ایک اچھا گوشت کو دوں گا اور اس کے خون سے اس کا اچھا خون دوں گا۔ اچھا خون اور اچھے گوشت سے کیا مراد ہے کہ ایک آدمی گناہگار تھا اور وہ اب بیمار ہو گیا، اب اس کمزور ہو گیا، اب جب پھر دوبارہ اس کو صحت ملے، اللہ اس کو دوبارہ صحت دیں گے تو وہ ایک نیا گوشت بنا ہے۔ اب وہ جو پہلا گوشت تھا وہ گناہگار تھا، اس کے ذریعے سے ہاتھوں کے ذریعے جو بھی ہے اس نے گناہ کیے ہوئے، اب وہ پاک ہے۔ یا خون ہے، پہلے اس کے خون کے رگوں میں گناہ تھا، اب وہ جو نیا خون بنا ہے وہ پاک ہے، اب اس کی مرضی ہے اس کو پاک ہی رکھتا ہے یا آگے پھر آلودہ کر دیتا ہے، اس سے بہتر۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو مجھ کا حکم ہے کہ ذرا سے بھی جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر اس کو اجر ملتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ سچے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہے جو ساری اوپر بیان ہوئی ہے نا، کہ یہ سچے لوگ ہیں، یہ سچے ایمان والے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی پرہیزگار لوگ ہیں، یہی متقی لوگ ہیں۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی کچھ یہی نہیں کہ اپنا منہ پھیر لو قبل المشرق، مشرق کی طرف، والمغرب یا مغرب کی طرف، ولکن البر، بڑی نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الاخر، قیامت کے دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب والنبیین، کتابوں پر اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ، اور دے مال اللہ کی محبت میں، ذوی القربى، رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، محتاجوں کو، مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے والوں کو۔ یہاں پر ایک بات رہی ہے، مانگنے والوں میں آج کل جو تیسری مخلوق ہے سرخی پاؤڈر لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں دیں گے تو ہمیں بددعا دیں گے، ہمیں بددعا دیں گے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں اندھیر نگری نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے ویسے ہی بددعا کر دوں اور وہ بددعا لگ جائے گی، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات۔ بلکہ حدیث میں یوں آتا ہے ایک آدمی کسی کے لیے بددعا کرتا ہے، کسی کے لیے بددعا کرتا ہے، اور اگر وہ ناحق دوسرے کے لیے بددعا کر رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اسی آدمی کے لیے یہی بددعا کرتا ہے اور وہ قبول بھی ہوتی ہے۔ یہ جو دوسرے کے حق میں ناحق بددعا کر رہا ہے قبول بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو سرخی پاؤڈر والے ہوتے ہیں، یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، اس میں دیکھیں کہ ہم اس کو دیں جس سے فحاشی نہ پھیلتی ہے۔ اب یہ سرخی پاؤڈر والے ہیں، ہم ہی سے لے کے پھر اسی کے ذریعے سے یہی فحاشی پھیلا رہے ہیں، آگے پھیلتے جا رہے ہیں، پھیلتے جا رہے ہیں، پھیلتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے دکاندار افراد یا ہم خود بھی ان لوگوں کو دینے سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مدد کا حکم دیا ہے وہاں پر جو برائی ہے اس کی حوصلہ شکنی کا بھی حکم دیا ہے۔ نیکی کیا جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے نیک کام کی، اور جو برا کام ہے اس کی حوصلہ شکنی کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ اپنے ساتھیوں کو بھی یاد رکھیں کہ ان لوگوں کو دینا قطعی حرام ہے۔ اسی طرح ہم کسی کو دے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کو دے رہے ہیں لیکن ہمارے اس پیسے سے لے کر یہ نشہ اور افیون پیے گا اور فحاشی پھیلائے گا، کہ ہم دے رہے ہیں کسی کو، ہمیں پتہ ہے کہ اسی کے ذریعے سے یہ دوسرے کو ڈاکہ ڈالے گا، دوسرے کو نقصان کرے گا، تو پھر ان کو دینا حرام ہے، ان کو دینا حرام ہے۔ وہ پھر اس کے علاوہ جو مانگنے والے ہیں پیشہ ور ہیں اس کو آپ دے بھی سکتے ہیں، اور اگر نہ دیں تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن ان کو جھڑکنا ضروری، جھڑکنا یہ جائز نہیں ہے۔ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد وہ جو والد مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم گاڑی پر جا رہے تھے اور ایک اشارے پر رکے تو ایک فقیر آیا، پشاور جس طرح اشاروں پر ہوتے ہیں، تو اس نے کچھ مانگا تو انہوں نے دے دیا، انہوں نے والد صاحب نے دے دیا۔ تو مفتی تقی صاحب اپنے والد کے حیات میں مفتی تھے، ان کے والد بھی مفتی اعظم پاکستان تھے، تو انہوں نے ان سے عرض کیا کہ ابا جی یہ تو پشاور ہیں، ان کو دینا تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے بڑی زبردست بات فرمائی، فرمایا مجھے پتہ ہے یہ مستحق نہیں ہے، مجھے پتہ ہے یہ مستحق نہیں ہے، لیکن تقی تم دیکھو کہ میں بھی تو اللہ کی مغفرت کا مستحق نہیں ہوں، میں بھی تو اللہ کی مغفرت کا مستحق نہیں ہوں۔ یہ غیر مستحق نہ ہوتے ہوئے میں اس کو دے رہا ہوں اس امید سے کہ علی حبی وآت المال علی حبی، یہ ہوا ہے علی حبی، کہ میں اس کو اس امید سے دے رہا ہوں کہ میں بھی مغفرت کا مستحق نہیں ہوں، کہ اللہ
اس غیرت پر مجھے بھی معاف کر دے کہ تو نے میرے ایسے بندے کو دیا تھا جو مستحق نہیں تھا، اس کو پھر بھی دے دیا، جا تو بھی مستحق تو مغفرت کا تھا نہیں، تو نے غیرت کیا، آج میں بھی غیرت کرتا ہوں، جا تو بھی معاف کر، تجھے بھی معاف کرتا ہوں، اس نیت سے میں نے اس کو دیا ہے۔ بہرحال وقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا زکات ادا کرتے ہیں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اب پورا کرتے ہیں، پورا کرنے والے اپنے وعدوں کو جب وہ وعدہ کریں، والصابرین فی البأساء، سختی میں صبر کرنے والے، والضراء، تکلیف میں، وحین البأس، لڑائی کے وقت۔ لڑائی کے وقت صبر کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ظاہر ہے لگتے ہیں، زخم لگتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، اس میں یہ نہیں کہ واویلا کر دیں جی دیکھو جی یہ کیسا ہے جی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہاں وہ شروع کر دیں، نہیں، یا پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں، وہ اولئک هم المتقون، یہی متقی پرہیزگار لوگ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله.